تو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں جھولی ہیں، وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انواروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولیں تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، یہ اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور سوچ سے بالا تر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرادۃ خاشعین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی چڑیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوں کی شکل میں۔ اے سخی آقا، جتنے بھی ہیں تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھیننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ توجہ کیجیے گا۔ ملنے کے سارے راستے اور چھیننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھیننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھیننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب، نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائے، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھیننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھیننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولو کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ
کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں، خوشخبری کے یہ پیغام ہے، یہ محبتوں کے پیغام ہے، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔ تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے، تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں، منوا۔ یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں، وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے۔ آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کی قبروں کو آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہے، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں۔ سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے، نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ۔ نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے، غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے۔ دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے، کیا بتاؤ سورۃ فاتحہ۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی، بس بات میری ختم، بس بات ختم۔ آج اتنی بات کافی ہے آپ کے، میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو دل کی گہرا میں باندھنا۔ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو، کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے، خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے۔ اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، آ جا میرے سامنے، اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے۔ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں۔ اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آج ہمارے قریب آ جا۔ اس کریم کا انتخاب، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا۔ بولے کیا کر لیا، کیا کر لیا، کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ انتخاب ہوتا ہے، اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے۔ اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ کاریاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو۔ واہ مبارک ہو، یہ خوش قسمتی ہے، یہ عطا ہے۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا،
हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही एक कागज दिया और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इत्र की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का। किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा, मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुर्ब भी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत पे लगाया और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हुजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हुजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गईं और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। का ये अमल है। उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं।
اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان کھلے ہیں، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے۔ جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑے، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں، اس کو مبتلا کریں۔ دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا، ایسے کام۔ جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا۔ کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ ہاں عمومی معاشرے میں نا وہ بڑا شیطان آدمی ہے، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے، تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے۔ اچھا یہ اب سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ قرآن پاک کی دو آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں۔ جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریف تھا، انہوں نے کہا اب بتا، تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک کسی حفاظت کرے۔ تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو، اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے۔ اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا، دو جنات ہیں، ایک شریف ہے، ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے اس نے کہا تھا اماں، اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں، اور اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے۔ پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے
اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے، ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن، تو ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں، جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے، کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے۔ وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، کوئی جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے۔ ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے۔ وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے۔ تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے، اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہانی کہاں نکل گئی، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتاں۔ نوراتیں کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتاں۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے میں نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے۔
آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشاں دے گیا بے نشاں کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے، کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی میں، دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی، بس آیت الکرسی پڑھنی تھی وہ چیز یوں چلی گئی۔ آپ اپنا واقعہ سناتے، وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔